بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، میں سیمی زوار کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پہ کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کے ساتھ حاضر ہوں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 7 ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 12 ائمہ کے اسماء کی صراحت۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، ہم اپنے معزز قارئین کو بتاتے ہیں کہ دفاتر احادیث میں کچھ ایسی بھی احادیث موجود ہیں کہ جن میں 12 اماموں کے اسماء بالصراحت بتائے گئے ہیں، اور ایسی احادیث اہل سنت کے مصادر علمی میں بھی موجود ہیں۔ ہم ان میں سے صرف 2 کو اپنے قارئین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ کتاب ینابع المودت میں آیا ہے کہ کتاب مناقب میں وائلہ بن الاصفع بن قرحاب سے روایت ہے کہ اس نے جابر بن عبداللہ انصاری سے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انورٹڈ کاما جندل بن جنادہ بن حبیر یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ جنبل ہے یا جندل؟ یہ جی بالکل۔ بن جنادہ بن حبیر یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس چیز کے بارے میں بتائیں کہ جو خدا کے لیے نہیں، خدا کے پاس نہیں، اور اسے خدا نہیں جانتا۔ تو یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے۔ لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو چیز خدا کے لیے نہیں تو وہ شریک ہے۔ شریک کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے کہ جو خدا کے لیے کوئی بھی شریک نہیں، اور جو چیز خدا کے پاس نہیں وہ اس کا اپنے بندوں پر ظلم کرنا ہے، اور جو چیز خدا نہیں جانتا وہ مانتا، وہ اے یہود اور ہاں ایک منٹ دوبارہ دیکھتی ہوں، اور جو چیز خدا نہیں جانتا اور مانتا وہ اے یہودیوں، تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، تو خداوند متعال انہیں اپنا بیٹا نہیں جانتا بلکہ انہیں اپنی مخلوق اور بندہ سمجھتا ہے۔ اس پر وہ یہودی پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ حقا وصدقا، اور یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے علاوہ کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اور آپ خداوند بزرگ و برتر کے سچے اور برحق رسول ہیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ آگے پڑھتے ہیں۔ پھر کہنے لگا، کل رات میں نے خواب میں حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام کو دیکھا۔ وہ مجھ سے فرما رہے تھے کہ اے جندل، حضرت محمد خاتم الانبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے آ، اور ان کے بعد ان کے اوصیاء علیہ السلام سے تمسک رکھ۔ اس کے بعد جندل نے کہا کہ الحمدللہ، اب میں اسلام لے آیا ہوں اور خدا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہدایت دی ہے۔ پھر کہنے لگا کہ اے رسول خدا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے اوصیاء کون ہیں تاکہ میں ان کے ساتھ تمسک کر سکوں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اوصیاء 12 ہیں۔ جندل نے کہا، ہم نے توریت میں اسی طرح لکھا ہوا پایا ہے کہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء کی تعداد 12 ہوگی۔ پھر کہا، اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ان کے اسماء گرامی تو بتائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سب سے پہلے اوصیاء کے سردار اور اماموں کے والد گرامی حضرت علی علیہ السلام ہیں، پھر ان کے 2 بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو تمہیں جاہلوں کی جہالت دھوکے میں نہ ڈالے گی۔ حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوگی تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس دنیا سے جاتے وقت تمہاری آخری خوراک دودھ ہوگی جسے تو پیے گا۔ پیج نمبر 80 پہ ہم آ گئے ہیں۔ جندل نے عرض کیا کہ ہم نے توریت اور انبیاء کی کتابوں میں ان کے اسماء یوں لکھے پائے ہیں کہ ایلیا شبرن و شبیرن۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ حضرت علی، حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے اسماء گرامی ہیں۔ جندل جیم نون دال لام، جندل نے سوال کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے بعد ہونے والے اماموں کے نام کیا ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ امامت مکمل ہو جائے گا تو ان کے فرزند علی بن الحسین امام ہوں گے، اور ان کا لقب زین العابدین ہوگا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد امام ہوں گے، اور ان کا لقب الباقر ہوگا، اور اس کے بعد ان کے فرزند حضرت جعفر صادق امام ہوں گے، اور ان کا لقب الصادق ہوگا۔
ان کے بعد ان کے نور نظر حضرت حضرت موسیٰ امام ہوں گے اور ان کا لقب مبارک الکاظم ہوگا۔ ان کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت علی امام ہوں گے اور ان کا لقب الرضا ہوگا، اور ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت محمد امام ہوں گے اور انہیں التقی والذکی کہا جائے گا، اور ان کے بعد ان کے نور عین حضرت علی ہوں گے اور ان کا لقب النقی والہادی مشہور ہوگا۔ ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت امام حسن امام ہوں گے اور انہیں العسکری کہا جائے گا، اور ان کے بعد ان کے فرزند ارجمند حضرت محمد ہوں گے اور انہیں المہدی الحجت القائم کہا جائے گا، اور وہ کچھ عرصہ لوگوں کی نظروں سے غائب ہوں گے، پھر ظاہر ہوں گے اور زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ ان کی غیبت کے زمانے میں صابرین کے لیے طوبیٰ ہے، اور ان کی محبت پر قائم رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں خدا بند متعال نے اپنی کتاب میں ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، اور پھر سورہ مجادلہ میں فرمایا ترجمہ کہ یہ قرآن مجید ان لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور یہی لوگ خدا کی جماعت ہیں، اور آگاہ رہو کہ خدا کی جماعت ہی فلاح پانے والی ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ ہم پیج 181 پہ آ گئے ہیں۔ اس پر جندل نے کہا لائق تعریف ہے وہ خدا کہ جس نے مجھے ان ذوات مقدسہ کی معرفت عطا کی۔ اس کے بعد جب امام علی زین العابدین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو وہ طائف گیا اور وہاں بیمار ہو گیا۔ اس نے دودھ پیا اور کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی کہ دنیا میں میری آخری خوراک دودھ ہوگی۔ اس کے بعد وہ مر گیا اور اسے طائف میں الوزارت کے مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ الف لام نے الکوزارت الف لام کاف واو زے الف رے گولتا کے مقام پر سپرد خاک کر دیا گیا۔ کتاب فرائد المستین میں الف لام دوبارہ پڑھتی ہوں، فرائد السمتین میں الف لام سین میم تو یہ نون میں علامہ الجوینی الشافعی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا، اسے نعسل نون عین سے لام کہا جاتا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اے محمد، میں آپ سے کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کافی عرصے سے میرے سینے میں کھٹک رہی ہیں۔ اگر آپ نے مجھے ان کا تسلی بخش جواب دے دیا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لے آؤں گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھو اے ابو عمارہ۔ پھر سوالات و جوابات کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو گیا، یہاں تک کہ اس نے پوچھا کہ ہمیں اپنے وصی کے بارے میں بتائیں، وہ کون ہیں؟ تو کیونکہ ہر نبی کا وصی ہوتا ہے اور ہمارے نبی حضرت موسیٰ بن عمران کے وصی حضرت یوشع بن نون تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں سنو، میرے وصی اور میرے بعد میرے خلیفہ حضرت علی ابن ابی طالب ہیں، اور ان کے بعد میرے 2 بیٹے حضرت امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور ان کے بعد صلب حسین میں 9 متقی لوگوں کے امام ہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس نے کہا کہ اے محمد مجھے ان کی اسماء مبارکہ بتائیں۔ پیج 82۔ تو رسول خدا نے فرمایا سنو، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو جائے گا تو ان کے بیٹے حضرت علی زین العابدین امام ہوں گے۔ جب علی زین العابدین کی امامت کا زمانہ مکمل ہو جائے گا تو ان کے فرزند حضرت محمد امام ہوں گے۔ یہ جب اپنا عرصہ امامت گزار لیں گے تو ان کے صاحبزادے حضرت جعفر امام ہوں گے۔ جب ان کی مدت امامت پایہ تکمیل کو پہنچ جائے گی تو ان کے پسر حضرت موسیٰ امام ہوں گے۔ جب ان کا دور ختم ہو جائے گا تو ان کے نور نظر حضرت علی امام ہوں گے۔ جب حضرت علی الرضا کی امامت کا دورانیہ ختم ہو جائے گا تو ان کے بیٹے حضرت محمد امام ہوں گے۔ پھر ان کے بیٹے حضرت علی ہوں گے۔ پھر ان کے فرزند عالی قدر حضرت حسن عسکری امام ہوں گے۔ پھر حضرت حجت ابن الحسن امام ہوں گے۔ تو یہ ہیں 12 امام کہ جن کی تعداد نقبائے نبی بنی اسرائیل کی تعداد کے برابر ہے۔ اچھا جی، یہ انورٹڈ کاما کلوز آگے لکھا ہے کہ اس بحث کو ختم کرتے ہوئے ہم اپنے قارئین کو بتاتے ہیں کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات سے زیادہ باشرف، تمام مخلوقات میں سب سے افضل اور اعلیٰ، تمام انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے سید و سردار اور سب سے زیادہ خدا کے قریب تھے، اسی طرح ان کے خلفاء و اوصیاء علیہ السلام کو عصمت و طہارت، علم، تقوی اور آداب و اخلاق میں سب سے ممتاز ہونا چاہیے، کیونکہ وہ صاحب شریعت رسول حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میم سے یہ لام اور نائب اور جانشین ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی عقل مند اس بات کو اچھا سمجھے کہ عام قسم کے لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین ہو سکتے ہیں۔ کیا کوئی شخص اس بات کو صحیح سمجھے گا کہ شرابی، زناکار، سفاک، جابر، خیانت کار، جہلا، کم عقل اور ملحد قسم کے لوگ رسول خدا کی مسند خلافت پر بیٹھ جائیں اور امت اسلامیہ کے دینی و دنیاوی پیشوا بن جائیں؟ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تاریخ نے ان غاصبوں کی کوئی ایسی خاص خوبی نہیں لکھی کہ جس کی بنا پر یہ امامت و خلافت کے مستحق ہوں۔ اگر قارئین کو میرے بیان میں شبہ نظر آئے تو وہ تاریخ اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جن سے مارکیٹیں اور لائبریریاں بھری پڑی ہیں۔ ہم پیج 83 پہ آ گئے۔ اموی و عباسی حکمرانوں کی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو شراب نہ پیتا ہو، بلکہ ان میں سے تو بعض حکمران ہمیشہ نشے کی حالت میں رہتے تھے اور ان کے محلات طرح طرح کی برائیوں سے بھرے ہوئے تھے، حالانکہ یہ خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ کہلواتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے گھر نہیں بلکہ شراب خانے اور غنا و فحاشی کے اڈے ہیں۔ یہ ایوب ناجائز خون بہانے، اموال لوٹنے اور غریبوں کا خون چوسنے کے علاوہ ہیں۔ ایک طرف تو یہ حال ہے، اور اگر دوسری جانب نظر اٹھا کر دیکھا جائے کہ شہادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر شہادت امام حسن العسکری علیہ السلام تک 2.5 صدیوں کے دورانیے کسی بھی امام کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی یا لغزش سامنے نہیں آئی۔ نہ انہوں نے حکم میں جہالت کا مظاہرہ کیا، نہ ان کے علم کی کمزوری کبھی سامنے آئی، نہ ان کا اخلاق بدلا، اور نہ وہ دین کے معاملے میں کمزور ہوئے، نہ بخل کیا، نہ بزدلی دکھائی، اور نہ عبادت میں سستی دکھائی، حالانکہ ان کے مخالفین نے ان کے عیوب تلاش کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا۔ ہاں، تہمت و کذب بیانی تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی کی گئی تو ائمہ ہدیٰ علیہ السلام اس کے شر سے کیسے بچ سکتے تھے، کیونکہ ان کے حسد کرنے والے بہت تھے اور ان کے دل میں تقویٰ اور خوف خدا نام کی کوئی چیز موجود نہ تھی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ ان کی اس تجارت میں ان کے لیے کچھ فائدہ نہیں، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے کے اہل ہیں۔ ہم نے 83 پیج مکمل کر لیا، اور اب ہم پیج 84 پر آ گئے ہیں، جہاں پر ہیڈنگ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور متعصب محدثین۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے حدیث ثقلین اور حدیث ائمہ اثنا عشر کی بحث میں ہم مکمل وضاحت کے ساتھ بتا چکے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس فطرت طاہرہ علیہ السلام کے ایک فرد ہیں کہ جسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثقلین میں سے ایک قرار دیا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان 12 ائمہ علیہ السلام میں سے ہیں کہ جن کی امامت پر رسول خدا نے نص فرمائی ہے۔ مزید برآں ہم نے اپنے موسوعۃ الامام الصادق میں الامام الصادق فی کتب العامت کے عنوان کے تحت 1200 برسوں کے اہل سنت محدثین و حفاظ کی اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں آراء اور ان سے لی ہوئی روایات درج کی ہیں۔ ان اقوال و روایات کو پیش کرنے کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کوئی مجہول و گمنام شخصیت نہیں ہے کہ لوگوں کو ان کا تعارف کرایا جائے، بلکہ وہ اوساط علمیہ و دینیہ کی مشہور ترین شخصیات میں سے ایک ہیں۔ اسی لیے بہت سے غیر شیعہ شیعہ روات نے ان سے روایات لی ہیں اور ان کی مدح کی ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ اس سب کے باوجود ہم اپنے قارئین کی توجہ کا رخ اس موقف کی طرف کرانا چاہتے ہیں کہ جو بعض محدثین و مورخین نے اس عظیم ہستی کے بارے میں بلکہ تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں اختیار کیا۔ ان میں ایک امام بخاری ہے کہ جس کی صحیح برادران اسلام میں مشہور و معروف ہے۔ انہوں نے سوائے امیر المومنین علیہ السلام کے چند احادیث کے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کوئی حدیث نہیں بیان کی۔ علامہ السید عبد الحسین شرف الدین اپنی کتاب المراجعات میں تحریر فرماتے ہیں کہ 85 پیج پہ آ گئے، تحریر فرماتے ہیں کہ ابان بن تغلب سے بخاری کا
احتجاج نہ کرنا کوئی عجیب امر نہیں، کیونکہ وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ نیک سلوک کرتا تھا۔ تو جب بخاری ان ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات کو قابل احتجاج نہیں سمجھتا تھا، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر حضرت امام حسن المجتبیٰ علیہ السلام کی روایات کو بھی انہوں نے لائق اعتنا نہیں سمجھا۔ ہاں، اس نے مروان بن الحکم، عمران بن حطان ہیتو الف نون اور اکرمہ البربری وغیرہ ایسے راویوں کو قابل احتجاج سمجھا اور انہیں اپنی صحیح میں جگہ دی۔ کتاب النصائح الکافیہ نام ہے یہ کتاب کا، اس میں آیا ہے کہ اہل سنت نے سوائے بخاری کے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایات سے احتجاج کیا ہے، حالانکہ انہوں نے مروان بن الحکم، عمران بن حطان اور حریز بن عثمان الرجی وغیرہ ایسے لوگوں سے روایات لی ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ صحاح کے راویوں میں وہ مروان بن الحکم بھی موجود ہے کہ جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اہل بیت ملعون ہو، اور بریکٹ میں آگے لکھا ہے کہنے والے پر لعنت۔ عمران بن حطان خارجی بھی ہے کہ جس نے اپنے مشہور اشعار میں ابن ملجم ملعون کی تعریف کی ہے اور امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر طعن و تشنیع کیا ہے۔ اور اب یہ تیشین نون یہ عین ہے، اس کی ہجے کیسے بیان ہوگی مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں، طعن و تشنیع کہتے ہیں میرے خیال سے، لیکن یہاں پہ نون یہ عین ہے۔ اچھا، اور صحاح کے راویوں میں حریز بن عثمان الرجی بھی موجود ہے کہ جس کے بارے میں صاحب تہذیب نے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ اس طرح کے راوی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، اور ان تینوں کا تذکرہ بطور مثال پیش کیا ہے، کیونکہ اس صحیح البخاری کے راوی ہیں کہ جس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ کتاب خدا کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب صحیح البخاری ہے۔ میں نہیں جانتا کہ امام بخاری کے اس عمل کے پس پردہ کیا راز پوشیدہ ہے کہ اس نے مشہور زمانہ افطرا پردازیوں مثل مغیرہ بن شعبہ اور ابو ہریرہ سے تو روایت لے لیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام کی احادیث سے صرف نظر کیا۔ نہیں معلوم کہ یحییٰ بن سعید جو خود کو ائمہ جرح و تعدیل میں شمار کرتا ہے، اس کے نزدیک جرح و تعدیل کے پیمانے کیوں بدل گئے کہ وہ کہنے لگا کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مجالد کو زیادہ پسند، میم جیم الف لام دال کو زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ میرے دل میں ان کے بارے میں کچھ کھٹک رہا ہے۔ یہاں پر سوالیہ نشان ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں، پیج 86 پر لکھا نہیں معلوم کہ اس کے دل میں امام علی مقام علیہ السلام کے بارے میں کیا کھٹک رہا تھا کہ اس نے مجالد کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہتر قرار دیا۔ شاید اس کا جواب یہ ہو کہ اس کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے اور خدا نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کیا بخاری یحییٰ بن سعید کے تمام اقوال و آراء کا پابند تو نہیں؟ اور سوچنے کا مقام یہ ہے کہ وہ مجالد کون ہے کہ جس کو یحییٰ ابن سعید حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے افضل ٹھہرا رہا ہے؟ اس کے بارے میں علماء رجال کی آراء درج ذیل ہیں۔ ذہبی نے کہا کہ مجالدین سعید بن عمیر الحمدانی مشہور راوی ہے، اس نے ایک حدیث بیان کی ہے مگر اس میں نرم ہے۔ ابن معین نے کہا کہ اس کی مرویات حجت نہیں ہیں، اور امام محمد نے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں سے مرفوع روایات لیتا تھا کہ جن سے کوئی بھی نہیں لیتا تھا، اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں۔ پھر لکھا ہے امام نسائی نے کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ الدار القطنی نے کہا کہ یہ قوی نہیں ہے۔ امام بخاری نے کہا کہ یحییٰ بن سعید ضعیف روایات بیان کرتا تھا اور ابن مہدی اس سے روایات نہیں لیتا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ اور فلاس نے کہا کہ میں نے یحییٰ بن سعید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اگر میں چاہوں کہ مجالد میرے لیے ساری روایات شعبی سے، جبکہ شعبی مسروق سے اور مسروق عبداللہ سے روایت نقل کر رہا ہو تو وہ ایسا کر دے گا۔ پھر لکھا ہے کہ اور خالد الطحان نے کہا گیا کہ جب تو کوفہ گیا تو تم نے مجالد سے روایت کیوں نہ لی؟ اس نے کہا کیونکہ اس کی داڑھی بہت لمبی تھی اور اس میں سے بہت سے جھوٹ چھپائے ہوئے تھے اب ہیڈنگ ہے عقیدہ امامت کا مختصر بیان، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ امامت مذہب شیعہ کے اصول دین میں سے چوتھی
اصل ہے، اور اس سے مراد وہ ولایت عظمیٰ ہے کہ جو نبوت و رسالت کے ذیل میں آتی ہے۔ پیج 87۔ اصل بحث میں داخل ہونے سے پہلے ہم لفظ امام کی مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ لفظ امام قیام اور سیام کی طرح ایک مصدر ہے، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ اما امامن، قاما قیامن اور ساما سیامن، لیکن یہاں لفظ امام معنی اسمی میں استعمال ہوتا ہے، نہ کہ مصدری معنی میں، جیسا کہ لفظ قوام اس شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو کسی امر کو انجام دیتا ہے۔ اس بات پر امام وہ ہے کہ جس کی اتباع و قصد و اقتداء کی جائے۔ کبھی یہ لفظ امام جماعت پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ نماز میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح اس لفظ کا استعمال و اطلاق دین و شریعت اور آسمانی کتابوں پر بھی ہوتا ہے، جیسا کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ ترجمہ ان بریکٹ کے اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں بند کر دیا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کے اور اس حضرت موسیٰ کی کتاب رہنما و رحمت تھی انورٹڈ کاما کلوز۔ بعض یہ لفظ امام دینی پیشوا پر بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کی قوم اس کے پیچھے چلتی ہے۔ کتاب تاج العروس میں ہے کہ ہر وہ شخص امام ہوتا ہے کہ جس کی پیروی کی جاتی ہے، خواہ وہ امام اور پیروکار صراط مستقیم پہ ہوں یا صراط مستقیم سے منحرف اور بھٹکے ہوئے ہوں، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ کفر کے اماموں کو قتل کرو۔ اب آگے لکھا ہے کہ اور امام کسی امر کے قائم کرنے اس کے مصلح قرآن مجید، پیغمبر خدا اور خلیفہ پر بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ رعیت کا بزرگ اور سربراہ ہوتا ہے، اور امامت کبریٰ اور ولایت عظمیٰ ہے کہ جو صرف اسی انسان کے لیے ثابت ہوتی ہے کہ جسے خدا بالتعین اس عہدے سے نوازے، جیسا کہ درج ذیل آیات میں اسے بیان کیا گیا ہے۔ پیج 88 پہ ہم آ گئے ہیں۔ اچھا، اب یہ جو ہے ترجمہ پڑھ رہی ہوں ساتھ ساتھ کہ اے داؤد، بے شک ہم نے ہی آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، اس کے بعد ہے اور ہم نے آپ کو امام بنایا تو وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ یہ سب انورٹڈ کاما میں ہے۔ پھر ہے میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یہ بھی انورٹڈ کاما میں ہے۔ پھر ہے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، انورٹڈ کاما میں۔ میں یہ سب عربی کا ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ پھر آگے ہے انورٹڈ کاما میں کہ اور میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا اور وہ میرا بھائی حضرت ہارون ہو، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب آگے لکھا ہے کہ یہ اور ان جیسی دوسری آیات کلمہ جعل جیم این لام پر مشتمل ہیں، جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ امام کی تعین و تنصیب خدا کی جانب سے ہوتی ہے، اور موضوع امامت مذکورہ بالا معنی کے اعتبار سے متفرق الطرق اور معرکت الآرا ہے۔ یہیں سے مسلمانوں کے درمیان جدائی کی صورت سامنے آتی ہے، قلمیں اٹھتی ہیں، مختلف اقوال سامنے آتے ہیں، مذاہب کی تشکیل پاتے ہیں، اور امت مسلمہ افتراق و انتشار کی اس انتہا تک پہنچ جاتی ہے کہ جس تک آج پہنچی ہوئی ہے۔ اور یہ اختلاف کوئی آج کل کا مسئلہ نہیں کہ اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے، بلکہ اس کی بنیاد و اساس 1400 سال پرانی ہے، اور یہ اختلاف وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت رونما ہوا تھا، اور اس کے بعد سے اب تک ہر مناسب زمان و مکان میں اس میں تازگی پیدا ہوتی رہی، اور واضح ہے کہ خلاف و اختلاف کا یہ مسئلہ ان تمام صدیوں پر محیط ہے، اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اس طویل عرصے میں اس اختلاف کی وجہ سے مسلمانوں کو کیسے کیسے مسائل سے دوچار ہونا پڑا۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ اس سبب سے کتنے لوگ جنگوں میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے، کتنوں کو قید و بند کی سختیاں جھیلنا پڑیں، کتنے ناحق خون بہائے گئے، کتنی جانیں موت کے منہ میں چلی گئیں، اور کتنی ہی خوشیاں غم اور غصے میں بدل گئیں۔ ہم آ گئے ہیں اب پیج 89 پر۔ لکھا ہے شروع میں جن گروہوں نے اس فتنے کی آگ کو ہوا دی وہ اموی اور عباسی حکمران اور ان کے کاسا لیس تھے۔ یہ حکومتیں ختم ہوئیں اور ان کی جگہ دوسری حکومتیں آ گئیں، لیکن وہ بھی انہی کی ڈگر پر چلنے لگیں، گویا کہ انہوں نے آپس میں سمجھوتا کیا ہوا تھا کہ امت اسلامیہ سے تفرقہ و اختلاف ختم نہ ہونے دیں گے۔ پس شیعوں کے نزدیک امامت وہ ہیلام اور ہے
کہ عصمت و طہارت کے دھاگوں سے بنا گیا ہے، اور وہ بلند مرتبہ اور عظیم مقام ہے کہ جو نبوت کے بعد دنیا کا سب سے بڑا منصب ہے، اور مذہب شیعہ ہی صرف وہ مذہب ہے کہ جس میں امام جماعت کے لیے بھی عدالت شرط ہے، اور ان کے نزدیک غیر عادل امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، جبکہ دوسرے احباب ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھنا جائز سمجھتے ہیں۔ اگلے پیراگراف میں کہ مسئلہ یہاں تک آگے بڑھ گیا ہے کہ ابن تیمیہ کہتا ہے کہ خلیفہ میں سوائے شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کے کوئی دوسری شرط نہیں ہے۔ پس ابن تیمیہ ایسے لوگوں کے نزدیک صرف خلیفہ کا مسلمان ہونا شرط ہے، اور یہی اس کی اطاعت کے واجب ہونے کے لیے کافی ہے، اور اس کے علاوہ خلیفہ میں جو بھی عیوب ہوں وہ قابل اعتنا نہیں ہیں، خواہ خلیفہ خود کو اسلامی قوانین سے آزاد رکھے، شراب نوشی کرے، جوا کھیلے، زنا کرے، لواطت کا عادی ہو، ناجائز خون بہاتا ہو، ظالم ہو، جھوٹا ہو، احکام شریعہ سے جاہل ہو، اور مقدسات اسلامیہ کا مذاق اڑاتا ہو، اور یزید کی طرح اپنے اشعار میں اپنا الحاد و زندقہ یوں پیش کرے کہ ترجمہ کہ یہ تو بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک کھیل کھیلا ہے، نہ تو کوئی خبر آئی اور نہ ہی کوئی وحی نازل ہوئی انورٹڈ کاما کلوز، یا ولید بن عقبہ کی طرح قرآن مجید کو پھاڑ کر یہ کہے کہ یہ شعر ہیں جو عربی میں ترجمہ پیج 90 پر آ گئے کہ انورٹڈ کاما اے قرآن تو مجھے ایک سخت حاکم سے ڈراتا تھا تو وہ سخت حاکم میں ہوں، اور جب قیامت کے دن تو اپنے رب کے سامنے آنا تو کہہ دینا کہ اے رب مجھے ولید نے پھاڑا تھا انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے یا مقدسات اسلامیہ کی ہتک کرتے ہوئے ایک گانے والی عورت کے ہمراہ خانہ کعبہ کی چھت پر شراب پینے کا پروگرام بنائے اور خدا سے اعلان جنگ کرے، یا لوگوں کو نماز جماعت پڑھانے کے لیے اپنی لونڈی کو محراب مسجد میں بھیج دے، حالانکہ وہ لونڈی حالت جنابت میں ہو، خود بھی نشے کے عالم میں اس کی اقتداء کرے اور لوگوں کو بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دے، اور یا وہ شراب سے بھرے ہوئے تالاب میں تیرتا ہوا اور شراب بھی پیتا ہو، اور جب اس شراب کے تالاب سے نکلے تو شراب کی مقدار میں نمایاں کمی نظر آئے۔ یہ ان ایسے دوسرے اموی و عباسی حکمران جیسا کہ تاریخ اسلامی ان کے فضائح و مصالب سے بھری پڑی ہے، مگر شیعہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ امام کو غلطیوں اور گناہوں سے معصوم، ہر قسم کے پست اخلاقیات سے پاک، ہر اس چیز سے منزہ کہ جو خلاف مروت ہو، وہ ہر قسم کے رجز، عیب اور شین سے دور ہونا چاہیے، اور ہر طرح کی اخلاقی فضیلت سے آراستہ ہونا چاہیے، بلکہ واجب ہے کہ امام کو تمام اہل زمانہ سے بڑھ کر عالم، عابد اور فضائل و مکارم سے پیراستہ ہونا چاہیے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے وارد شدہ احادیث میں امام کے لیے یہ شرائط واجب و لازم قرار دی گئی ہیں، بلکہ یہ امام کی قطعی اور حتمی علامات ہوتی ہیں کہ جو امام برحق کو امام باطل سے ممتاز کرتی ہیں، اور ہم نے اپنے موسوعہ میم واو سین واو عین ہے کی کئی جلدوں میں اس موضوع سے متعلقہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث درج کی ہیں۔ اس طرح امامت تمام فضائل کا مجموعہ ہے، یعنی کوئی ایسی فضیلت سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ جو امام میں موجود نہ ہو، اور اگر اس میں کوئی فضیلت کم ہو یا نہ ہو تو وہ امام نہیں ہوتا۔ پیج 91۔ ہاں، اگر لفظ امام کو غیر معصوم امام کے لیے استعمال کیا جائے تو اس کا معنی اور ہوگا۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص لغت میں امام ہے، یا نحو میں امام ہے، یا حدیث میں امام ہے، جیسا کہ بعض فقہا کو امام کہا جاتا ہے، یا امام جمعہ و جماعت وغیرہ، تو یہاں امامت سے مراد وہ الہی منصب نہیں کہ جو نبوت کے ذیل میں آتا ہے۔ اب اگلا پیراگراف ہم آگے ہیں، لکھا ہے شیعہ مذہب میں امامت نص رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نص سابق برلاحق سے ثابت ہوتی ہے، جبکہ غیر شیعہ امام کی شرائط کے بارے میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات کو تسلیم نہیں کرتے۔ جب ہم ان احادیث
کو بیان کرتے ہیں تو اس سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم خواہ مخواہ اپنے عقائد لوگوں کے دل و دماغ میں ٹھونسیں، بلکہ ہم اسے جائز نہیں سمجھتے کہ ہم کسی کو حق کے قبول کرنے پر مجبور کریں، کیونکہ دین خدا میں کوئی جبر نہیں ہے۔ انہیں بیان کرنے سے ہمارا مقصد صرف حقائق کے رخ سے پردہ ہٹانا ہوتا ہے، اور ہمارے قاری کو ہمارے دلائل قبول کرنے یا رد کرنے کا مکمل اختیار و آزادی ہوتی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، لکھا ہے، ہم نے حقائق کو بیان کرنے میں صرف مصادر صحیحہ و منابع ازبا سے استفادہ کیا ہے تاکہ ہماری بات سادہ آسان انداز میں قارئین کے سامنے پیش ہو سکے۔ اب یہ پھر سورہ دہر کی آیت نمبر 3 یہاں پر بیان کی گئی ہے۔ اب نیچے لکھا ہے کہ بے شک مذہب شیعہ کے اصول و فروغ کا سلسلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پر ختم ہوتا ہے۔ یہ کوئی من گھڑت افکار و باطل عقائد اور پست قسم کے نظریات پر مبنی نہیں کہ مختلف مختلف ہیلوں اور بہانوں سے ان کا دفاع کیا جائے، اور اس بارے میں ہر رتب و یابس سے رے پہ زبر ہے، توئے بے، پھر واو، پھر یہ الف بے سین سے استعانت لی جائے، بلکہ یہ سب اصول و فروع بالکل واضح اور دلیل قطعی اور برہان صحیح پر مبنی ہیں کہ جو بھی صاحب انصاف انہیں ملاحظہ کرتا ہے اس کا شک ختم ہو جاتا ہے اور وہ انہیں برحق سمجھ کر تسلیم کر لیتا ہے۔ سامعین، یہ پیج 91 ہم نے مکمل پڑھ لیا اور اب ٹائم بھی ہو گیا۔ انشاءاللہ اس آڈیو میں اجازت دیجیے، ہم اگلی آڈیو میں انشاءاللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت پر خصوصی نصوص اس کے بارے میں تفصیلات جانیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔